قوم فهو منهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی حرمتوں کا مہینہ ہے. اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور اس وقت سے یہ فیصلہ ہے کہ سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں: رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم. اور 3 مہینے اشہر حج ہیں: شوال، ذیقعد، ذی الحج. اس وقت سے یہ بھی فیصلہ رہا ہے کہ اسلام کا سال محرم سے شروع ہوگا اور یہ ہجری کے قریب کا مسئلہ ہے. قمری جسے کہتے ہیں، شمسی نظام سورج کا وہ علیحدہ ہے، اس کا بھی جواز ہے، لیکن متروک اقوام کا عمل اس پر ہے اور ناسخ امت کا عمل وہ ہجری سے ہے اور محرم سے ہے. بہت ساری آسمانی کتابیں بھی اس میں نازل ہوئی ہے. انبیاء علیہ السلام کو فتوحات بھی اس مہینے میں ہوئی ہے اور ہجرت کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہے. بعضوں نے تو کہا ہے کہ بالفعل اس میں ہوا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ نہیں، آغاز ہوا ہے، تیاری ہوئی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آرام سے عبادت نہیں کرنے دے رہے، تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ. اگر اجازت ہو تو کسی آس پاس کے علاقے میں چلے جاؤں تاکہ اللہ کی عبادت تو آرام سے کر سکوں. حق تعالیٰ کے پیغمبر برحق نے کہا کہ میں نے بھی اللہ سے استدعا کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ رب العزت مجھے عنقریب اجازت دے دے گا ہجرت کرنے کی، یہاں سے جانے کی. آپ انتظار کریں. بخاری شریف میں ہے کہ اس سے پہلے بھی ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ ہجرت فرمائی تھی اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے. مکہ مکرمہ کا ایک رئیس راستے میں ملا، اس کا نام تھا ابن ابی دغنہ. اس نے ابو بکر سے کہا الائنا، کہاں جا رہا؟ اور انہوں نے کہا آپ کے لوگ تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، حرم شریف میں قرآن مجید نہیں پڑھنے دے رہے. مشرکین کا بڑا زور تھا، بڑی کثرت تھی اور بڑے باغی قسم کے لوگ تھے وہ. تو میں کہیں اور جاتا ہوں جہاں اللہ کی عبادت شوق سے اور سکون سے کر سکوں. ابن ابی دغنہ نے کہا یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے انسان نہ جا سکتا ہے یہاں سے، نہ ان کو جانے دیا جائے گا. آپ کے بغیر مکہ مکرمہ اجڑا ہوا ہو، آپ واپس آ جائیں اور میری ذمہ داری ہے اور آپ جس طرح چاہے اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسی تنگی کی گھڑی تھی، صدمے کے اوقات تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. آپ غور
اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے شکرانوں کی گھڑیاں اور قیمتی اور بیش بہا لمحات جس میں مومن اللہ رب العزت کی مخلصانہ پرشوقت پرسکون دل و جان کی توجہ کے ساتھ عبادت کر سکے، اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی مسجد بنائی تھی مکہ مکرمہ میں، اور جب مکہ حرم میں مشرکین نہیں چھوڑنے دیتے تو حضرت ابوبکر اپنے گھر کے سامنے وہ چھوٹی سی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہو کے قرآن شریف لے کے کھڑے ہو جاتے اور تلاوت کرتے اور اس کے معنی و مطلب بیان کرتے۔ فاجتمع نساء المشرکین وزراریوں، بخاری میں ہے، مشرک عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے۔ کیا آواز ہے، کیا حسن و جمال کی تلاوت ہے، کیا زبردست تفسیر ہے۔ مشرکین ابن ابی دغنہ کے پاس گئے اور ابن ابی دغنہ کو کہا کہ آپ ہمارے رئیس ہیں اور آپ نے اس شخص کو امن دیا ہے، آؤ دیکھو تلاوت شروع کر لی اور قرآن کا درس بھی شروع کر لیا، اور اس سے ہماری نسل کو نقصان پہنچ جائے گا۔ یہ جتنی عورتیں سن رہی ہے اور بچے سن رہے ہیں، یہ سب ابوبکر کے گرویدہ ہو رہا ہے۔ کائنات کے بنانے میں اور لوگوں کی اصلاح میں جتنا دخل قرآن کا ہے اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔ جو شخص بھی کامیاب پروگرام آگے بڑھائے گا وہ قرآن کریم کو صدق کے دل اور سلف کے طریقے پر بیان کرے، اللہ پتھر کو بھی موم کی طرح نرم کر دے گا اور دشمن کو بھی دوست بنا دے گا اور حریف کو حلیف کر دے گا، پرائے کو جان نثار کر۔ یہ قرآن کے معجزات ہے اور یہ مشاہد بات ہے۔ ابن ابی دغنہ آئے اور اس نے ابوبکر کو کہا کہ میں نے آپ کو امن دیا تھا، لیکن اب آپ جب تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں اس سے ہماری قوم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ ذرا آہستہ پڑھا کریں اور پیر آواز نہ آئے۔ یہاں ایک آدمی نے ایک رسالہ چھاپا تھا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز جو باہر جاتی ہے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ ابن ابی دغنہ کا صحیح خلیفہ ہے، اس نے ابوبکر صدیق کو منع کیا تھا، اور یہ انگریزوں نے کہتے قانون بنایا تھا، تو انگریز تو دشمنان خدا و رسول تھے، وہ تو بنائیں گے ایسا قانون۔ اور ہمارے مولوی جو سیاست میں تھے نا کہتے ہیں کہ آپ ہم کو جمعے میں برا کہتے، تو کیا تو میرا دل تمہیں برا کہتا ہے، مجلس سے بدعمل والے۔ تو انہوں نے حکومت کے ساتھ دستخط کر لیے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے شیر شاہ کے ایک جلسے میں ملاقات ہوئی سیاسی لیڈر سے، میں نے کہا یہ پابندی آپ نے دیوبندیوں پر لگوائی، شیعوں کے ماتمی دنوں میں ان کے جلوس اور جلسے امام باڑے میں نہیں ہوتے، 3 میل دور تک ہوتے ہیں، یہ ہماری گلی میں یہاں لاؤڈ اسپیکر لگے موڑ پہ، یہاں لگوائے، اور امام باڑا کونے پہ جا کے ہے ان کا، تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا مذہب شور و شغب ہے، اور یہ دوسرے جو ہے ان کے بڑے بھائی جان ہیں، یہ اصلی نسلی بدعتی، وہ تو موسمی بدعتی ہے اور یہ سال بھر کے بدعتی ہے۔ تو میں نے کہا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے تو میلاد کے جلسے ہوتے ہیں اور اس میں ہم شور شرابہ کریں گے، اور تو یہ پابندی دونوں نے قبول نہیں کی، طے ہو گیا مرکز کے سیکرٹری کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے خلاف فیصلہ کیا ہے، کاش کہ آپ کو بھی پورا علم ہوتا اور مذہبی غیرت ہوتی، آپ اس پہ ایکشن لے لیتے کہ نہ، وقت بے وقت ناحق محلے والوں کو تنگ کرنا حرام ناجائز،
لیکن خصوصی اوقات ہوتے ہیں، جیسے جمعے کا دن ہے، کہیں فجر کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اہل حق کے ہاں کہیں عشاء کے بعد تھوڑا سا بیان ہوتا ہے۔ جیسے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے مردوں کا حق ہے، اس طرح گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کا بھی حق ہے، اور زبانی جمع خرچ نہیں، میں نے اس پر پیغام مسرت کے نام سے کتاب لکھی ہے اور مفتی اعظم پاکستان نے اس پر دستخط کیے۔ پہلے مفتی اعظم نے ان لوگوں کو تحریر دی تھی جو مسجد کی لاؤڈ سپیکر کی آواز کو باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت اقدس کی خدمت میں جا کے میں نے گزارش کی کہ یہ تحریر بے کن ہے، ہاں و بے تمام ہاں، غلط، خلاف شرع ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا رد کرتا ہوں۔ اور نہ کہ اجازت ہے آپ رد کر لیں۔ اور جب میں نے رد کیا اور نیا موقف 1400 سال کا قدیم پیش کیا کہ مسجد میں بیان اور درس مسجد میں آنے والوں تک محدود نہیں ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے کہ جو آئے ہیں وہ سنیں، طریقے سے، آداب سے، اوقات کا خیال رکھتے ہوئے دور دراز اور محلے میں بھی آواز جائے، اچھی بات ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کسی وقت بھی لاؤڈ سپیکر کھولے اور گانے گائے اس سے، اور کسی وقت بھی جو ہے نا نعت بازی اور غزل خوانیاں کرے۔ اہل حق کے ہاں یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ اور طویل مسئلہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایک غلط لکھ لیتا ہے دوسرے خاموش ہو جاتے ہیں، پوری صدی بدنام ہو جاتی ہے۔ اس دن اخبار میں ایک مولوی نے بیان دیا ہے اور آج اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں ہمیشہ حق بیان کرتا ہوں۔ اور حق یہ بیان کیا کہ اس نے کہا یہود ہمارے دشمن نہیں ہے جو روزانہ اسرائیلیوں کو بھون ڈال رہا ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کہا سیہونی دشمن ہے، سیہون کا کوئی وجود نہیں دنیا میں۔ قرآن کریم یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہا ہے، ان کو مغضوب کہہ رہا ہے، ان کو غضب یافتہ کہہ رہا ہے، ان کو لعنتی فرقہ کہہ رہا ہے۔ اور اس شخص کو بھی اخبار والے لکھتے ہیں مفتی اعظم رویت ہلال کا ٹپو۔ جہاں اس قدر دین میں دھاندلی ہو اور دین کو بدنام کرنے والے لوگوں کو اتنا موقع ہو، وہاں مسائل واضح کرنا علماء حق کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و احسان سے دین کی صحیح باتوں کو قدر و منزلت نصیب فرمائے، کہ ان کے معاشرہ تو دین کی صحیح باتوں سے بنے گا، وہ معاشرہ ہوگا۔ اگر غلط باتیں عام ہو گئی اور انہوں نے اثر رسوخ پیدا کی تو ہمارے اپنے پرائے ہو جائے گی، بنے بنے عقائد غلط ہو جائے گی۔ مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اختلاف تھا؟ وہ نام لیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا اور کرتے تھے شرک، اور 360 بت بنائے ہوئے تھے اور بتوں کو لا کے کعبہ کے کمرے میں رکھ دیے، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا نا۔ اب بہت ساری بدچلنی اور بدعملی چل رہی ہے، لیکن کم از کم مساجد پاک صاف ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ ہاں بدعتی بدعات کر رہے ہیں، اور چونکہ اسلام پسند اقتدار نہیں آیا اس لیے وہ عام طریقے سے لوگوں کو گمراہ اور بے دین بنا رہے ہیں، اور لوگوں کو عرس اور 11ویں اور چیلم اور برسی اور قبر پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں قبروں سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اسلام میں قبر پرستی ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ جبل ابی قبیس یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے سامنے جو حصہ ہے یہ جبل ابی قبیس کہلاتا ہے، جس کے پیچھے پھر مینا شروع ہوتا ہے۔
اور حتیم تک کا جو علاقہ ہے اس میں 500 پیغمبروں کی قبر ہے، مگر کہاں ہے؟ ایک موجود ہے، حضرت نے نام بھی نہیں لیا ان کا۔ انبیاء برحق ہے، قبور جب دیر تک رہے اندیشہ ہے کہ لوگ شرک اور کفر کریں۔ اللہ اکبر۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قبر مٹ گئی، ختم ہو گئی، اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اگر وہاں مسجد بن گئی تو عبادت جائز ہے۔ قبر کی شکل جب موجود ہو، یہ بت پرستی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آپ تو ادب سے زیارت کرتے، احترام سے کرتے ہیں، لیکن آپ کے بعد جو آئیں گے وہ ہاتھ لگائیں گے، پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ چومیں گے، پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ سر رگڑیں گے۔ اب دیکھو درگاہوں میں جا کے آپ منع کر لو، درگاہوں میں جو بزرگان دین مدفون ہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، وہ کامل اولیاء تھے۔ انہوں نے پوری زندگی شرک اور بدعت کے مٹانے میں لگائی تھی۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد بدعمل لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازیں ضائع کی اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور یہی جہنم کے مستحق قرآن کہتا ہے۔ کسی کے بعد صحیح آدمی آنا کہ وہ ان کے نقوش کو انمٹ بنائے، وہ ان کی اداؤں کو سلامت رکھے، وہ ان کے نظریات کو زندگی بخشے، یہ کاری بشر۔ قرآن مجید میں ایک پیغمبر خدا کے حضور رو رہا ہے اور بیٹا مانگ رہا ہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسا بیٹا دے جو میرا منصب اور آل یعقوب کا منصب سنبھالے، وجعلہ رب رضیہ، اور خدایا اس کو پسندیدہ آدمی بنا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتے وورث سلیمان داؤد، سلیمان کو ہم نے ایسا بیٹا دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایسا بیٹا سلیمان دیا، وارث بنایا، جو ان کے تمام منصب نبوت اور علوم و کمالات کے جانشین۔ وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لهو الفضل المبین۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے یہ مقام و منصب دیا ہے کہ آپ کی امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی اہل حق کی، توحید و سنت کی، کہ وہ مسائل پر ڈٹے گی اور مسائل بیان کرنا اپنا شعار سمجھیں گے۔ ہائے ہائے، ہندوستان میں جب مغلیہ حکومت ختم ہو گئی، انگریز آئے، تو انگریزوں نے ایک عجیب 420 یہ کی کہ مذہبی بحران پیدا کیا، قبر پرستوں کو کھڑا کیا، ٹاپا چیروں کو لے آئے کہ ٹانگیں کھولو، سر رنگے کرو، شلوار گھٹنے تک پہنچا دو، مسجدوں میں شور ہنگامہ کرو، آمین۔ صحیح سلامت اسلام تھا پورے ہندوستان میں، 7 سلطنتیں گزری، سب کے سب احناف تھے، کٹر حنفی، کوئی مکھی اور مچھر نہیں ہلائے جگہ سے۔ مجاہدین کو کمزور کرنے کے لیے کبھی ایک فرقہ ادھر سے کہتا تھا کہ یہ قبروں کو نہیں مانتے، بزرگوں کے منکر ہیں، ان کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہے۔ دوسرے کہتا تھا ان کی نماز صحیح نہیں ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے اور رفع دین نہیں کرتے۔ یہ سب انگریز کی ورغلائی تھی، ورنہ یہ مسئلہ اماموں میں اختلافی ہے اور اس کے فیصلے کتابوں میں ہو چکے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چاروں امام برحق ہے اور ہر امام کے مقتدی کے پیچھے دوسرے امام والی نماز پڑھے، درست اور صحیح۔ اب شروع سے ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے،
اور آمین زور سے کہنا چاہیے، اور رکوع جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھائے جائے۔ لیکن جب حضرت صاحب بغداد تشریف لے گئے اور اس مسجد میں نماز پڑھی جو امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد کہلاتی ہے، اور امام نے وہاں درس دیے، اور امام کے شاگرد امام محمد ابن الحسن وہ امام شافعی کے استاد تھے، جو امام شافعی وہاں چپ چاپ رہے، بالکل حنفی طرز کی نمازیں پڑھی، اور فاتحہ سے پہلے زور سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، امین بھی اونچا نہیں پڑھا۔ کسی نے ان کو کہا یہ کیوں؟ کہ امام ابو حنیفہ کی مسجد ہے، ان کے ہاں آ کے تو شرارت نہیں کر سکتے، حاجت کیا ہے؟ احترام۔ ہندوستان میں غیر مقلد گزرا ہے جنہوں نے انگریزوں سے اہل حدیث کا نام ان کو الاٹ کرایا ہے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی، اسی نے انگریز کو درخواست دی تھی کہ ہم وفادار ہیں، ہمارا کوئی نام نہیں، کوئی ہمیں سلفی کہتے ہیں، کوئی ظاہری کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انگریزی حکومت کی طرف سے کاغذات میں ان کو اہل حدیث لے گئے۔ معاصر صدیق کی کتاب میں یہ سب موجود ہے۔ یہ نواب صاحب کبھی اس محلے میں جا کے نماز پڑھتے جہاں امام مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی تھے، تو نواب صاحب پگڑی سر پہ باندھ لیتے تھے اور صحیح طرح شال وال اوڑھ لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے یا کیا؟ کہ نہیں، نماز مولانا پڑھائیں گے، مگر وہ حنفی عالم ہے، ان کے ہاں یہ بہتر ہے جب وہ میرے امام ہو تو ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، تاکہ میری نماز کراہیت سے اور شک سے پاک ہو جائے۔ مجاہدین کو ہر دور اور زمانے میں بڑے فتنے سامنے آتے ہیں، بڑی پریشانی، اگر یہ نہ ہو تو دنیا کو پتہ کر۔ توبہ توبہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ میں بھی کبھی کبھی بشر و انسان باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غزوہ خیبر بہت ہی زبردست لڑی گئی، اور زبردست غنائم اور پیسے اور بھیڑ بکری اور اونٹوں کے ریوڑ آ گئے۔ جب حضرت کے صحابہ نے ہجرت فرمائی تھی تو یہ لوگ تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، پیغمبر کے ساتھ جائیدادیں، باغات، زمینیں، سب کچھ وہی، اور وہاں تو ویسے نہیں، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضے کا واقعہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حضرت تشریف لائے اور کعبے سے بت صحابہ نے پھینک کے دھل دھلا کے حضرت ظہر کی نماز کے لیے کعبے کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے اعلان کیا اتموا صلاتکم، تم 4 رکعت پوری پڑھو، جو مقامی لوگ ہو، میں 2 پڑھا کے سلام پھیروں، تم اٹھ کر کے اپنی 2 پورا کرو، انا سفرہ، میں تو مسافر ہوں۔ بخاری شریف میں ایک شخص سب سے آگے ہو گیا، کیفا وقد ولدت بمکہ، کیوں مسافر ہے؟ یہی کہ تو آدمی ہے۔ آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلہ، جب ہم نے ہجرت کی ہماری تمام زمینوں اور گھر و جائیدادوں پر عقیل ابن ابی طالب نے قبضہ کر کے سب بیچ ڈالے، اب کوئی گھر میں رہا ہی نہیں، میں تو جیسے مسافر ہوں ایسے ہی جاؤں گا واپس۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حکومتی ارکان علاقے اور ملک کے مالک نہیں ہوتے، نبی فاتح بن کے آئے اور کہتے میں مسافر ہوں، میرے یہاں کوئی گھر، کوئی زمین، کوئی جائیداد، اب تو ذرا سے اسمبلی کا رخ دیکھ، تب کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک لیڈر کے خلاف بڑی سیاسی اسکینڈل بنے تو اس نے اخبار دیکھا کہ انہوں نے کم بنایا، خیر لیا ہم نے بہت زیادہ۔ توبہ توبہ، یا رب عزت و آبرو محفوظ فرما، توبہ توبہ، عقائد اور اعمال محفوظ فرما۔ تو جب ہجرت فرمائی مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ منورہ،
تو وہ تو بالکل ہی تہہ دست ہے، خالی ہاتھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑے زرعی، سنہری، آب حیات تریاق کی طرح ہے۔ کائنات میں آپ کے نظام کے مقابلے کا کوئی نظام تو کیا عشر عشیر بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے انصار سے کہا، مدینے والوں سے، کہ یہ لوگ اسلامی رشتے سے آئے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ بس صحابہ نے گھر دے دیے، باغات بانٹ دیے۔ ایک صحابی کے باغ میں 20 کھجورے درخت، اس نے کہا 15 آپ کے ہیں، 5 میرے۔ حضرت نے کہا ایسا نہیں، 5 ان کے ہیں، 15 آپ کے۔ تقسیم میں بھی آپ کیسے عادل ہیں، کیسے منصف ہے، کیسے محسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سعد ابن ربیع کے ہاں عبد الرحمن ابن عوف آئے تھے، مہمان تھے۔ تو سعد نے کہا میری 2-3 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے، ایک سے تم نکاح کرو۔ گھر والی بھی ان کی مکہ میں رہ گئی تھی، نہیں لا سکتے۔ صورت ممتحنہ میں ہے کہ آسان نہیں تو عورتوں کو منگوا دو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کی بیویاں اور مال آپ کو مبارک کرے۔ دلونی علی السوق، بازار کا راستہ، منڈی کہاں لگتی ہے؟ وہ تو زبردست آدمی ہے، صحیح فکر و سوچ والے۔ بازار تشریف لے گئے، وہاں سے پنیر خریدا، وہاں سے کھجور خریدی، ادھر سے گھی خریدا، صبح سے شام تک آگے پیچھے کیا۔ اگلے دن بازار والے پہچان گئے، انہوں نے کہا فوری رقم دینا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اگر تم لوگ مہاجر آئے ہو مگر ہم مدد کریں گے۔ 15 دن جب گزر گئے تو ان کے اوپر خوشبو کے کچھ آثار ہیں۔ حضرت نے ایسا دیکھا، کہا تھا زوجتا، شادی کر لے؟ جی حضرت، نئی شادی۔ آپ نے پوچھا کیا مہر دے دیا؟ کہ کھجور کے گٹلی کے برابر سونا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہر بیوی کو سمن میں اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی کو 1/8 ملتا ہے۔ 4 بیویوں میں سے ہر بیوی کو 80,000 ہزار اشرفیاں حضرت صاحب کے میراث میں ملی۔ من اراد الدنیا فلیتجر، اور جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت کر لے۔ تجارت میں اللہ 1 پائی کو لاکھ کر دیتا ہے، لاکھ کو کروڑ و ارب کرب کر دیتا ہے۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہے فلیتزہد، بچ کے رہے۔ تاجر بازار میں تو وہ نہیں ہوتا جو مسجد میں ہوتا ہے۔ تجارت کے ساتھ ایمان بچانا یہ نبیوں کا کام ہے، شہداء و صدیقین کا کام۔ حدیث میں فرمایا التاجر الصادق الامین، وہ تاجر جو سچ بولے اور دیانتداری کرے، مال انبیاء والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، دین کے شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ چونکہ لوگوں میں دیانتداری نام کی نہیں ہوتی، اس لیے مارکیٹ اور بازار میں ان کا ایمان متبدل ہوتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ نماز سے وہ نہیں پہچانے جاتے، نماز تو سب مسلمان پڑھتے، لیکن بازار میں ان کے قوت ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ رجال، ایسے کامل مرد تھے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو غافل نہیں کر سکتی تھی کوئی تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے سے،
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے تھے اس دن کے آنے سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائے گی، قیامت کا دن۔ اللہ اللہ، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے گا، ویزیدہم من فضلہ، کچھ اور بھی دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے خوب اجر اور خوب رزق کے خزانے دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو غزوات میں جب غنیمتیں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کو زیادہ دیتے تھے، وہ بے گھر تھے نا، اور انصار کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری میں ہے کہ خیبر کے موقع پر بعض انصاری نوجوانوں نے کہا، واہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، میدان ہماری لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور حضرت سب کچھ انہی مکے والوں کو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے کہا ایک خیمے کے اندر انصار جمع ہو جائے سب، اور خبردار کہ کوئی مہاجر اندر آئے، صرف یہ لوگ ہوں گے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کو کہا، ماذا اسمع، یہ کیا باتیں سن رہا ہوں، یہ کیا باتیں کرنے لگے ہو؟ تم میرے ساتھ اس لیے ہوئے تھے کہ میں تمہیں بہت بڑی دولت و دنیا دوں گا، یہ تو ایمان و آخرت کے لیے مجھ پہ ایمان لائے۔ ان کے جو بزرگ تھے قابل لوگ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے فقہا اور عقل مندوں نے ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں لایا، حضرت کچھ نوجوان گرم خون کم تجربہ ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہوگی تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، یہ مکے کے لوگ تم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور میرے کہنے سے اور اللہ اس سے راضی ہے، میں وہ بوجھ کم کر کے تمہیں ان سے آزاد کرا رہا ہوں، اس میں بھی تمہارا بھلا ہے۔ وہ اپنے پیروں کھڑے ہو تاکہ آپ کی جائیدادیں و باغات و زمینیں آپ ہی کو ملیں۔ اور حضرت نے ان کی تسلی کے لیے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھیڑے، بکریاں، گائے، اونٹ، سونا و چاندی لے جائے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھر لے جاؤ۔ اشارہ تھا کہ میں نے جو ہجرت کی ہے یہی مروں گا اور یہی میری قبر بنے گی، کیونکہ انصار مدینہ کو یہ خوف تھا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اندیشہ ہے کہ حضرت وہی رہنے لگے اور کعبہ شریف کے سامنے آپ کی قبر بننے لگا۔ آپ نے کہا نہیں، نبی وعدے کا قول کا پختہ ہوتا ہے، اللہ نے میرے لیے مدینہ مسکن بنایا ہے دنیا و آخرت میں، اللہم صلی وسلم علیہ۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینہ ہے، اور اسلامی سال اس سے شروع ہو گیا ہے۔ اپنی گھڑیوں پر اسلام نافذ کرو اور اس میں اسلامی تاریخ اور مہینے کے حساب رکھو، موبائلوں میں بھی اسلامی کلمات رکھو، ٹنگ ٹکور گانے حرام ناجائز ہے، سادہ قسم کی گھنٹی ہو یا کوئی آیت یا اذان یا کلمہ بچ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو فتویٰ لکھا گیا ہے خلاف غلط ہے، ہمارے دارالفتہ نے اس کا رد کر لیا ہے، اور یہ مسئلہ تو اس دن حل ہوا ہے جب پیغمبر کی صدارت میں اجلاس ہوا کہ لوگ پھیل گئے، مسلمان بڑھ گئے، 5 نمازوں کے لیے حضرت کے پیچھے آنا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ہم آ جاتے ہیں جماعت ہو چکی ہوتی، کوئی پتہ چلنے والی چیز ہونا چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں بعض نے مشورہ دیا کہ گھنٹال بجایا جائے، تو کہا گیا کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے، پھر کہا گیا کہ آگ لگائی جائے، تو کہا گیا کہ یہ تو مجوسیوں کا، آتش پرستوں کا طریقہ ہے، پھر کہا گیا کہ ایک قرن بجایا جائے، سینگ، تو کہا گیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے،
اجلاس ویسے ہی برخاست ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ رات کو ایک صحابی ہے جلیل القدر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس دف ہے، دف، اور اس کو کہتے ہیں الا تبیع ھذا، بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا ماذا تصنع، وہ بھی کیا کرنا ہے؟ کہا انادی بہ الناس للصلاۃ، نمازوں کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ اس دف والے نے کہا الا ادلک خیرا منہ، اس سے بہتر بتاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ میں سے ایک آدمی اذان دے دے، پوری اذان دلوائی، اور پھر کہا کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو اس طرح کلمات دوبارہ کہے، اور قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ اضافہ کرو۔ خواب ختم ہو گیا۔ صبح وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا۔ اس خواب کے دوران ہی حضرت عمر تشریف لے آئے، چپ چاپ بیٹھ گئے، حیران پریشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ سے کہا ذالک ملک نزل من السماء، یہ فرشتہ تھا جو آسمان سے اترا تھا اذان سکھانے کے لیے، اور فرمایا کہ رؤیا صالحہ، یہ سچا خواب ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی جب خواب کی تصدیق کر لے وہ خواب بھی وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بلال کی آواز اچھی ہے، وہاں کھڑے ہو جاؤ اور یہ کلمات اس کو آپ کہتے جائے، یہ اونچا کا ہے۔ اور بلال کو کہا اجعل اصبعیک فی سماخ اذنیک ثم مد بها صوتک، انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ٹھونسو اور پھر زور سے کلمات کہو۔ تو نماز کے لیے پکارنا اور جمع کرنا کلمات سے ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا کہ کلمات کے ذریعے اطلاع اور استطلاع درست اور صحیح ہے، اور جنہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے ان کی نظر یہاں تک نہیں پہنچی۔ کوتاہ نظر آنند چکوتا نظر آنند، اور یہ خیال کہ آدمی بیت الخلاء میں ہوگا، وہ گھنٹی بجے گی، اذان آئے گی، سورت یاسین ہوگی، یا آدمی کسی اور حال میں ہوگا، یہ فضول خیالات ہیں۔ وہ تو ہم بیت الخلاء میں ہوتے ہیں اور کہیں سے اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے مطلب تو نہیں کہ بغیر فراغت کے آپ باہر بھاگے، اور اس سے کون سا ادب ہو جائے گا۔ ہاں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ اذان شروع ہو گئی، آپ کو ضرورت ہے تھوڑا رک جائے، صبر کریں، اذان کا جواب دے پھر اندر چلے جائے۔ اور یہ کلمات کا احترام ہر مومن وسعت کے مطابق کرتا ہے اور کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ موبائلوں پر ساز بجے اور ڈانس آئے اور قسم قسم کے غیروں کے اوزار وہاں استعمال ہو جائے۔ نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ محرم الحرام میں ایک فرقہ حد سے تجاوز کرتا ہے، اور ان کے تمام اعمال اور افعال دین صدق کے مقابلے میں ہے اور پریشان کن ہے۔ ان کا لباس بھی اپنانا جرم ہے۔ ان ایام میں کالی ٹوپی، کالی صدری، کالی قمیض، شلوار، شرٹ ویٹ، یہ سب گھر پہ رکھو، اور محرم کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ بیویوں سے کہے کالا لباس، دوپٹے اور برقع محرم میں نہ پہنے، یہ اہل سنت کے شعار کے خلاف ورزی ہے۔ اور جب ان کے لباس طرز سے بچنا ہے تو ان کے مراثی، ماتمی کلام، اس سے بھی عقیدے اور عمل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جس نے کسی کی جماعت بڑھا لی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ نفرت گناہ سے ہے، نفرت بے دینی سے ہے، نفرت بغض صحابہ سے ہے، نفرت ان اعمال سے ہے جو صحابہ پر افتراء ہے، دروغ ہے۔ افراد تو خدا انہیں بھی توبہ اور ہدایت نصیب کر لے۔ افسوس یہ ہے کہ بڑے علماء تک رسائی نہیں،
اور وہ جو ٹیلی ویژن اور چینلوں پہ آتے ہیں وہ ان سے بھی بدتر ہے. وہ حق کہاں بول سکتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ حق بولے تو آئندہ وہاں سے گزریں گے بھی نہیں. اس لیے بعض مخلصین پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں اہل حق تو ان چینلوں پہ آتے نہیں ہیں تو اہل باطل کا قبضہ ہو گیا. اب جواب کیسے دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ افتنان سے مسلمانوں کو بچائے. اور یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، خوشی اور غم دونوں اس مہینے میں واقع ہے. یہ تصور بغیر شرعی ہے کہ اس میں تقریب نہ ہو، اس میں شادی اور بیاہ نہ ہو، اس میں یہ غلط بات ہے. کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے عزیز و اقارب کے نکاح منعقد ہوئے. نکاح تو ایسی عبادت ہے جس طرح نماز پڑھنا. تو غم کے موقع پہ تو جنازہ بڑھ جاتا ہے، اور غم کے موقع پر تو لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ مرحوم کو ثواب پہنچے. اور راستوں کے سبیل اور محرم کے شربت اور دوسرے قسم کے نیاز، یہ سب خلاف شرع ہے. ایصال ثواب مستقل مسئلہ ہے ہمارے مسلمانوں کا. وہ حضرت حسین کو بھی کیا جا سکتا ہے، شہدائے کربلا کو بھی. وہ بھی ہمارے بزرگ تھے، اسلام کا سرمایہ تھا، دین اسلام کے عظیم گراں قدر نفوس قدسیہ تھے. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ پر جھوٹ بول رہے اور یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام غلط طریقے سے لے رہے ہیں، اسی طرح ان کے یہ کربلائی پروگرام، ماتمی جلوس اور جلسے، ان کا حضرت حسین اور شہدائے کربلا اور خاندان نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاربہ اور بغاوت کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ معاشرے کو صحیح تعلیمات کے ذریعے مصفا و مجلہ فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے عقائد و اعمال اپنانے کی توفیق دے اور غیار اور ان کے ناکارہ آثار سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کے تقدس اور ان کی عبادت کا خیال رکھیں، اس میں خلل نہ ڈالیں، ان کے آگے نہ گزریں. ایک آدمی ایک طالب علم کو پڑھائی کا خرچہ دیتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، بہترین صدقہ جاریہ. وہ طالب علم جب پڑھے گا، عبادت کرے گا، درس دے گا، دنیا میں جتنے نیکی کے کام کرے گا اس شخص کو اس کا پورا ثواب ملے گا، طالب علم کی طرف سے بھی اور جب وہ عالم بن جائے گا اس وقت سے بھی. کیونکہ عالم بننے میں بھی طالب علمی بنیاد ہے اور اس نے اس میں مدد کی. عورت کا گھڑی پہننا کیسا ہے؟ عورت کو بھی ضرورت ہے اوقات جاننے کی، پہن سکتی. سلام پھیرتے وقت مقتدی مسجد کے تمام مومنین کی بھی نیت کرے، اسی طرح کرامن کاتبین کی بھی نیت کرے. کیا یہ ٹھیک لکھا ہے؟ یہ درست ہے. سلام پھیرتے وقت مقتدی دائیں بائیں جتنے مسلمان ہیں، نیک جنات ہیں، ملائک ہیں، سب کی نیت کرے. نہیں کہ منہ سے بولنا شروع کرے کہ میں نیت، بس دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت. لڑکی کے والد کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز ہے. لڑکی بالغ ہے، عاقلہ ہے اور والد کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیا، منعقد ہو جائے گا. شر فساد سے بچنے کے لیے بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں ہوگا، وہ صرف اس لیے کہ اغوا نہ ہو، لڑکوں کے ساتھ جا کے کورٹ میرج نہ کرے. اور نہ حقیقتاً مذہب حنفی میں عاقلہ بالغہ بغیر رضائے والدین کے اپنا نکاح منعقد کر سکتی ہے. اگر رمضان سے پہلے عورت ہے اس کی گولی کھا لیتا ہے کہ رمضان کے روزے پورے رکھے، جائز ہے. عبد السعید نام رکھ سکتے ہیں، عید سعید ہی رکھ لیتے تو اور اچھا تھا. روزانہ پھر سوئی کھاؤ اور کھلاؤ. سعید تو رب العزت کے اسامی میں نہیں ہے. عبد السعید، محمد سعید بہتر ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یہی کہ محمد سعید بہتر ہے. مسبوق امام کے دونوں سلام کے بعد کھڑا ہو یا نہیں، جب ایک سلام پورا ہو جائے کھڑا ہو جائے. پہلی رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک
دوسری میں آمن الرسول سے اخیر تک پڑھ سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے۔ فرض نماز میں امام سے غلطی ہو جائے تو دوسرے نمائندوں کو دے سکتے ہیں، جی ہاں، حدیث شریف میں ہے اذا استطعمک الامام فاطعمہ، امام جب نوالا مانگے تو دیا کرے۔ زندگی میں برکت آپ کا صحت عاجز آمین، جزاکم اللہ۔ 1 سال پہلے ایک صاحب نے میرے کاروبار میں اتنے روپے لگائے نفع نقصان کی بنیاد پر، ماشاءاللہ 1 سال تک نفع لیتا رہا، مگر اب جب کہ مجھے کوئی نقصان ہوا، تقریباً تمام کام ختم ہو گئے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وہ پیسے قرض دیے تھے اور جو منافع اس کو ملا وہ تو کاروبار میں ہوا، میں نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے تمام پیسے واپس کرو، اور اس پر وہ اللہ کی قسم بھی کھا لو۔ دیکھو شریعت میں یہ کہ کاروبار معاملہ لکھ کے کیا جائے گواہوں کی موجودگی میں، اور آپ نے اس کے خلاف کیا، اس لیے دونوں مجرم و گناہگار ہیں۔ انتہائی ادب معذرت کے ساتھ مصحف غیر مقلد بخاری میں عورتوں کی نماز کا طریقہ غلط طور پہ دکھاتے ہیں، عورتوں کی نماز کا طریقہ بخاری کی کسی کتاب میں بھی بتا دیں۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ سنن مراسیل ابو داؤد میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ عورتوں کو سمجھاتی تھی۔ بخاری شریف میں وہ واقعہ جس میں ام درداء صغریٰ نماز میں بیٹھتی تھی اور وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، گویا کہ عورتوں کا طریقہ اور ہے، مردوں کا اور ہے۔ اللہ آپ کی مدت دراز کر صحت دے، تاج سلامت آمین۔ 10 محرم کے 10 روز فضیلت حدیث سے ثابت ہے، 9-10 کا بھی اختیار ہے، 10-11 کا بھی۔ پیر و جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، جی ہاں۔ ڈاکٹر نائک شلوار قمیص پہننا شروع کر دے تو کیا آپ اس کو صحیح عالم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہی رہے گا، شلوار قمیص نہیں۔ اگر وہ حجر اسود اور کعبے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تب بھی کہوں گا کہ زندیق اور بے دین ہے، دشمن خدا اور رسول ہے، تا وقتی کہ وہ غلط عقائد سے توبہ نہ کرے۔ لباس کی وجہ سے کسی کو لباس کی حد تک غلط کہا جائے گا۔ ذاکر نائک قرآن بغیر وضو و بغیر غسل کے اٹھانے کا قائل ہے، یہ اسلامی عقیدے کی خلاف ورزی۔ وہ امت کو 3 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کا کہتے ہیں بغیر حلال شریعہ کے، اور عمر بھر زنا کروانے کی تلقین کر رہا ہے۔ وہ یہود اور بے دینوں کا زرخرید غلام ہے، عالمی جھنڈ ہے یہود و نصارہ کا، اس لیے وہ ان کی کتابوں کے حوالے زیادہ دیتا ہے۔ میری پیدائش پشاور کی ہے، جائیداد نہیں ہے، والدہ مظفر آباد کے تھے، جہاں زمین ہماری اب پشاور مظفرات جاؤں تو وہاں نماز قصر کروں گا۔ پشاور میں جہاں کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف پیدائش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلامی سال پر ایک دوسرے کو نیک تمنائیں مبارکباد دے سکتے ہیں۔ علامہ جلال سیوطی نے ایک کتاب لکھی الحاوی للفتاوی، اس میں مبارکباد کا ثبوت لکھا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ حزب التحریر گمراہ اور بے دین جماعت ہے، کیا وضاحت کریں گے کہ کیوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے ہو گئے تھے، یہ غلط کہتے ہیں، جسم ایک دانہ ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ابن آدم مجھے ایذا دیتے ہو اس لیے کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ میں ہوں تو میں ہی رات دن کی الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ یہ درست ہے، ابو داؤد کی آخری حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کی یا کسی اصحابی کی گستاخی کرے، مثلا ان کو گالیاں دے، تو ہمیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کو گالیاں دینے والا واجب القتل ہے، لیکن چونکہ آپ کے سر پر کوئی اقتدار کا سایہ نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو تلقین کریں خیر کی اور ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک دوست کے گھر کی چھت پر چند دنوں سے شہتوت کے مسلے ہوئے ہیں، جی مسلے ہوئے پھول یعنی پھل ملنے لگے، اور ہر روز مسلسل تعداد میں پڑے جا رہے ہیں، جبکہ پورا ملک میں شہتوت کا موسم بھی نہیں ہے۔ دوست پریشان ہے، کوئی جنیاں عاشق ہوئی ہوگی وہ بے موسم شہتوت کھلا رہی ہے۔ میرا گھر کراچی میں ہے اور میں کام کے سلسلے میں اکثر اندرونی سن جاتا ہوں، اسی دن واپس آتا ہوں، کیا دوران سفر جو نماز جائے گی وہ سفر ہی ہے؟ جی ہے۔ کیا نماز کے اندر اگر چھینک آ جائے خاموشی سے باواز بلند الحمدللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ الحمدللہ کہنے سے یہ کلام الناس کے قبیل میں سے، نماز میں اجازت نہیں ہے
الحمدللہ کہ نہیں. اسلام اخبار میں لکھا ہے کہ نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یرحمک اللہ اور الحمدللہ میں فرق تو لکھا ہے، لیکن ضرب مومن اور اسلام اخبار کے مسائل پر زیادہ اعتماد نہ کرنا. اب یہ اندازہ اس سے لگا لے کہ پورے ملک کے علماء متفق ہے کہ اسلام کے نام پر بینکاری غلط، حرام، ناجائز. وہ اشتہار نکالتے ہیں کہ آؤ ہمارے ہاں اسلامی بینکاری سیکھو. گمراہی کی نشانی ہے. چند مسجدوں میں فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی جاتی، یہ غلط ہے اور ہونا چاہیے. ایک زمین کی کھیتی میں نفع کے بجائے نقصان ہوا، کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے؟ جتنا نقصان ہوا اس سے جو بچ جائے اس کا عشر یا نصف عشر دیں گے. آپ ناراضوں کا جواب نہیں دیا. آپ کی ناراضگی اس لیے ہوئی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح 1 سال کی عمر میں کیوں کیا؟ سوال ہے کہ اس وقت میں بدعتی تھا. آپ کا بیان سن کر میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا، دیوبندی ہو گیا. اب آپ سے مسئلہ نہ پوچھو تو کہاں جاؤں؟ نہیں سر آنکھوں پہ. بہت اچھا، بتائیے کیا کرنا ہے. آگے تو مسئلہ لکھا ہی نہیں، آپ نے بس صرف اپنا حال بتایا. ہاں، چھوٹے بچوں کا نکاح جو بچپن میں منعقد ہو جائے تو بالغ ہونے پر ان کو اختیار ہے نکاح ختم کرنے کا، لیکن 2 نکاح ختم نہیں کر سکتے، باپ کا کرایا ہوا یا دادا کا کرایا ہوا. ولی اقرب کہلاتا ہے. ہاں اگر یہ ثابت کرے کہ میرے باپ یا دادا نے میرے سر کا پیسہ لیا ہے، یہ نکاح زر کے بدلے میں ہوا ہے، مجھے بیچا گیا ہے، تو چونکہ پھر وہ باپ دادا رہے ہی نہیں ہے، اس لیے یہ نکاح کلعدم ہو جائے گا، ورنہ نہیں. عذاب قبر کے بارے میں بتائیں. قرآن شریف میں کون سے پارے میں ہے؟ قرآن مجید پورا بھرا پڑا ہے. یہ سوال عذاب قبر برحق ہے. جہاں جہاں آخرت کا ذکر ہے اس کا پہلا مرحلہ عذاب قبر ہے. جار اللہ زمخشری نے کہا ہے کہ 17 آیتیں ہیں قرآن میں جس سے عذاب قبر ثابت ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. فرعونیوں کے متعلق ہے کہ صبح و شام ان کو جہنم کی سزا دی جا رہی ہے اور قیامت کے بعد ان کو بڑی سزا ملے گی. تو یہ پہلی سزا عذاب قبر ہے. جناب کا ارشاد گرامی، نماز میں پاؤں کا فاصلہ کم رکھے. ہم دیکھتے کہ بعض رات پاؤں کو بالکل ملا دیتے. نہیں، بالکل ملانا ٹھیک نہیں. 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ چھوڑ دیں اندازے سے. امام جعفر صادق 5ویں امام کیوں نہیں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ امام ہے فقہ کے، امام ہے دین کے، امام ہے اہل حق اور اہل سنت کے. روافض ان کا نام غلط استعمال کر رہا ہے. سورت سجدہ، یاسین، دخان، ملک، ملک، ان مذکورہ سورتوں کو ایک نیت سے 4 رکعت میں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. یہ بہتر ہے 2 سے. 4 اماموں کی کیا حقیقت ہے اور ہم ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک کی تقلید سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. اس لیے ایک وقت میں جیسے 2 باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عورت کے 2 خاوند نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مقلد کے 2 امام نہیں ہوتے. امام ایک ہی ہوگا اور اسی کی فقہ کافی سمجھی جائے گی. سلام حضور کے بعد ہے کہ سود کے متعلق کوئی ایسی روایت جس میں یہ کہا کہ سود کے 70 درجات جن میں سے نچلا درجہ زنا ہے، برائے مہربانی حوالہ عنایت فرمائیں. سود کی حرمت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں تمام احادیث باحوالہ صفحہ لکھی ہوئی ہے. اور آج کل جو نام نہاد اسلامی بینکاری کے خلاف جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی مفصل کتاب آئی ہے، اس میں بھی تمام حوالے درج ہیں. ہمارا ماہنامہ الاحسن 3 مہینے کا بھی محرم میں نکل آئے گا، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی حوالوں کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. تفسیر روح المعانی میں جس جگہ پہلی مرتبہ سورۃ بقرہ 3 پارے میں سود کی حرمت آئی ہے، اس کے ذیل میں بھی احادیث باحوالہ درج ہے. کیا کسی شیعہ کے ساتھ میل ملاقات، کھانا پینا یا کوئی لین دین کرنا صحیح ہے؟ جب یہ امکان ہو کہ آپ عقائد کی تبلیغ کر لیں گے، اس کا زلال ختم کر لیں گے، جائز اور بہتر ہے. اور اگر یہ امکان نہیں بلکہ آنکھ کے بکانے نمک رفت و نمک نیز شد،
تجھ پر کہیں ان کے برے اثرات نہ پڑے تو ان کے ساتھ لین دین حرام نہ جائے۔ بدعتیوں کی مسجد کا پانی وضو کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ بدعتیوں کی مسجد میں صرف نماز ادا کرنا صحیح ہے غلط؟ ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ 50 پر صحابہ نے کہا ہے کہ بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو۔ کیا قصہ ہے؟ ترتیب کی ایک دفعہ ترتیب ختم ہو جائے کہ بعد دوبارہ ترتیب قائم ہو سکتی۔ الترتیب اذا سقط لا يعود، ترتیب جب ایک دفعہ ساقط ہو جائے پھر نہیں لوٹے گی۔ عبد الرافع کو رافع کہنا جائز ہے۔ منافق اور کافر میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے۔ اگلی صف مکمل ہونے پر دوسری طرف کہاں سے؟ امام کے سیٹ سے، بائیں طرف یا دائیں طرف؟ دونوں طرف، دائیں بائیں۔ حضرت اقدس صاحب سوالی کی عورت سر کے سامنے بالوں کو کاٹ کر پیشانی کے برابر کرتی ہے، کہتی ہے میں زیب و زینت کرتی ہوں، جائز ہے۔ سوالی کہ ہم نے حفاظت کے لیے کتا پالا ہے اور یہ کتا باہر گھر کے اندر تو نہیں آتا، لہذا یہ کتا بھوک کی وجہ سے گھر کے دروازے پر آتا ہے کہ اس وجہ سے بھی گھر کے اندر فرشتے نہیں آئیں گے؟ اب یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ فرشتے اندر بھیجے یا نہیں۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح حدیث میں لکھا ہے کہ کتا پالنے والے کی 2 سزائیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی نیکیاں کٹے گی، دوسرا یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کتا جس کے پالنے کی اجازت ہے، جیسے دیکھ بھال والا اور مویشیوں کی حفاظت والا اور شکار والا، تو شاہ سے فرماتے نیکیاں تو نہیں کٹے گی مگر فرشتے بددستور نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کا مزاج ہے کہ جس جگہ کتا ہو یا کتے کا بال پڑا ہوا ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کسی زبردست بات لکھی ہے کہ یہ کتا بھوک کی وجہ سے دروازے پہ آتا ہے، آپ پہلے سے اس کے لیے پراٹھا وراٹھا اور چائے اور آئس کریم دیا کریں نا۔ کیا اس تصویر سے وہ تصویر مراد ہے جو گھر میں گھر والوں کی تصویر ہو؟ واہ واہ شاباش، کیا بات ہے، ترازو انصاف تجھے دیا جائے تو ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس کے گھر والوں کی تصویر خیر ہے، دوسرے گھر والوں کی نہیں، شاباش۔ پھر آپ کے گھر والوں کا کتا جو ہے نا وہ تو پھر آپ کو کسی اور جن سے یاد کریں گے۔ کوئی آدھی مسجد شریف میں سو جائے، پھر صبح وضو کر کے سنت پڑھے، پھر یاد آئے کہ یہ ہوا ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، گناہ نہیں ہے تو پلیت ہے وہ۔ آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی مادی منی نکلی تو نہ اس کی نماز بھی ہے، گناہ ہے یا نہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کی اور جگہ تھی، مسجد میں کیوں سو رہا تھا۔ تبلیغی ہے، اعتکاف والا ہے، طالب علم ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، مسافر ہے، لیکن عام لوگ مسجد گھر سے بستر لے کے یہاں سو جائے، رات کو احتلام ہو جائے، ان کو ثواب نہیں ملے گا، ان کو نیکی ملے گی۔ یہ احتلام کی جگہ ہے، تقدس کی جگہ ہے، تو لکھتے ہوئے خیال نہیں آتا۔ ایک صاحب نے کسی زمانے میں 2 شادیاں کی، پھر کسی وجہ سے ایک کو چھوڑا اور ان سے جو بچی تھی وہ دوسری بیوی نے پالا اور بڑی ہونے پر اس کی شادی کر لی اور اس کے 2 بچے ہوئے۔ ان صاحب کی لڑکی اب سے 30 سال پہلے انتقال کر گئی۔ ان صاحب کا اب انتقال معلوم یہ کرنا ہے کہ ان صاحب کی وہ بیٹی جو پہلی بیوی سے تھی اور اب 30 سال پہلے انتقال کر گئی، ان کے بچوں کا وراثت نہیں، جو نانا اور نانی کے سامنے ان کی والدہ فوت ہو گئی تو ان کی ماں وارث نہیں ہے، اس لیے ان کی اولاد بھی اپنے نانا نانی یا دادا دادی سے وارث نہیں ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو ان کی اولاد اپنے ماں باپ سے وارث نہیں ہے۔ نماز کے بعد جائے نماز کو پلٹنا خالص بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پہ جنات نماز پڑھتے ہیں تو پڑھے نا جنات۔ صالح الجن کو تو ہم سلام کرتے ہیں نماز میں، سلام پھیرتے وقت۔ سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ جب قرآن تلاوت ختم کرتے تو صدق اللہ العظیم پڑھتے، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل تو سعودی دوست منع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بدعات میں سے آئی سمجھ۔ بہرحال ہمارے ملک میں رواج ہے کہ تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں اور قسم قسم کے الفاظ قاری لڑاتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھا گیا تو بھی ٹھیک ہے اور پڑھ لیا تو صحیح ہے۔ لائبن آپ رکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کسی جنتی حور کا نام ہے، لیکن ہمارے تلفظ میں تو لائبہ کو لائبہ کہا جائے گا، کھیل کود والی۔ گھڑی اور انگوٹھی کون سے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ بائیں ہاتھ میں، یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ سنت موقدہ واجب فرض میں کیا فرق ہے؟
جو اس کی تاکید آئی ہے وہ سنت موقدہ ہے، جو دوبارہ بھی قضا کی گئی واجب ہے، اور جس کی تاکید کم ہے اور اعادہ نہیں ہوا ہے وہ غیر موقدہ مستحب ہے۔ عام السرور کس سال کو فرمایا ہے؟ جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ مسلمان ہوئے ہیں، سن 6 نبوی، اور عام الحزن اس سال کو کہا ہے جس میں ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے۔ درود شریف دعا شروع کرنے سے پہلے پڑھے کہ بعد میں؟ پہلے کسی عمل میں بھی درود نہیں۔ جس وظیفے اور عمل میں آپ نے سنا کہ اول و آخر، سمجھ لو کہ یہ ابتدائی بات غلط ہے۔ ہمیشہ درود اختتام پر ہوتا ہے، ثم صلوا علیہ۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں اس میں ہے الحمدللہ پڑھ لو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ کسی ایک جگہ پورے دین میں مجھے نہیں ملی جس میں شروع میں درود شریف ہو۔ تعجب کرتا ہوں کہ بزرگان دین، بڑے بڑے پاک لوگ، محدثین و فقہا یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے درود، حالانکہ پہلے الحمد پھر درود۔ ترمذی شریف میں تو یہاں تک ہے جس آدمی نے پہلے درود پڑھا تو آپ نے کہا عجلتا، عجلت کیا آپ نے، اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا کرنے لگے الحمدللہ کہو، ثم صلی علی النبی، پھر درود پڑھو، ثم صل، تو جب پھر جو مانگنا ہو مانگو، ملے گا۔ بہت دعائیں لکھی ہے، آمین۔ سننے میں آئے کہ عالم ارواح میں جس نے جنتی جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے گا، یہ درست ہے۔ مصعب کے لیے حضرت مولانا فلاں کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں، بہت مہربانی۔ تو آپ کی والدہ مرحومہ کے لیے مغفرت بلند رضا کے لیے دعاؤں کی درخواست، آمین، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میری پھوپھی کی طبیعت علیل ہے، ان کی صحت اللہ صحت شفا دے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی کی صحت کے لیے آمین، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ میرے شوہر کی ملازمت کے لیے دعا فرمائے، ان کی ملازمت ہو جائے۔ انہوں نے 2-3 جگہ انٹرویو دیے ہیں، گزارش ہے کہ آپ سے دعا اللہ آسان فرمائے، عزت کی نوکری عطا فرمائے۔ ایک دوست جو کہ حافظ بھی ہے، کچھ دن سے سر میں درد ہے، برائے مہربانی اللہ انہیں صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جنہیں حضرات کی مغفرت کی دعا کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو بیماران ہیں رب العزت ان کو صحت شفا دے، جو اور کسی درد اور کرب کا شکار ہے اللہ ان کو مداوا عطا فرمائے، اللہ ان کی امداد و نصرت فرمائے، خاص کر مسلمانان فلسطین اور لبنان کی رب العزت حفاظت کرے۔ دنیا عرب کو اللہ مستقیم و متحد بنائے۔ امریکہ اور برطانیہ جس طرح سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور سلامتی کونسل کے ہر قرارداد جو فلسطینیوں کے امن اور حفاظت کی ہو اس کو مسترد کرتے ہیں، خدایا امریکہ اور برطانیہ کی گردنیں توڑ دیں۔ اللہ ان کے ایٹمز مٹی کا ڈھیر بنائے، اللہ ان کی ٹیکنالوجی فیل کر لے، اللہ ان کی ساری طاقت توانائی خاک میں ملا دے، ان کا غرور و تکبر ختم کر دے، عالم اسلام اور عالم دنیا کے سامنے ان کو شرمندہ کرے، پاکستان اور دیگر مسلمان ملک ان کی گرفت سے اور پنجے ظلم سے آزاد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ